حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے حساب لے گا. اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, اس کی نیکیاں کم ہوں گی. جب اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گے تو اس کو دوزخ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا. جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو اس کی بے بسی پہ رحم آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا, جبریل میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کیا یہ دنیا میں کسی عالم کے پاس بیٹھا کرتا تھا تاکہ میں اس عالم کی شفاعت سے اسے بخش دوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام اس بندے کے پاس جائیں گے, اس سے پوچھیں گے خدا کیا تو دنیا میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھا تھا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں, میں کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دربار میں واپس لوٹیں گے, عرض کریں گے اے میرے رب عز و جل, تو اپنے بندے کے حال سے خوب واقف ہے, تو جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے, لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی مالک الملک, وہ کہتا ہے کہ میں کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرمائے گا تو اس سے پوچھو کہ کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا؟ وہ کہے گا, بندہ کہے گا نہیں, میں کسی عالم دین کے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھا. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو کہ وہ کسی عالم دین کی گلی محلے میں اس کے گلی کوچے میں رہتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرمائے گا اے جبریل اس سے پوچھو اس کا نام یا نسب کسی عالم سے موافقت کرتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرمائے گا اے جبریل سے پوچھو کیا یہ کسی ایسے شخص سے محبت رکھتا تھا جو کسی عالم دین سے محبت رکھتا تھا؟ وہ بندہ کہے گا ہاں, میں ایسے شخص سے محبت کرتا تھا جس کا آنا جانا علماء کے پاس ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو جنت میں داخل کر دو, کیونکہ عالم دین سے محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے. رحمت حق بہا نہ می جویت, رحمت حق بہانا می جویت. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ بخشش کے لیے کوئی قیمت طلب نہیں کرتی, بلکہ وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے. علماء کی سنگت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی, علماء کے پاس بیٹھنا نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی, علماء کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.